وہ جس کو جتنا زیادہ آزماتا ہے پھر اس کو اتنا ہی زیادہ نوازتا بھی ہے۔ کبھی جو شیطان دل میں خیال ڈالے کہ وہ ہمیشہ تمہیں ہی کیوں آزماتا ہے، تو سوچو ذرا، جس سے محبت کی ہو ہم بلندی پر بھی اسے ہی دیکھنا چاہتے ہیں، تو کیا بلندی ہر کسی کو مل جاتی ہے؟ مشقتوں کے بغیر ہی مل جاتی ہے؟ نہیں نا۔ تو اس رب کو تم سے محبت ہے تو کیا وہ تمہیں اس دنیا میں ایسے ہی چھوڑ دے؟ اس نے تو تمہیں اتنے لوگوں میں سے اپنے لیے چن لیا ہے۔ کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ آزمایا تو اسی کو جاتا ہے جس میں قابلیت ہو۔ اس رب نے تم میں جنت میں جانے کی شدت دیکھی ہے، اس رب نے تم میں روشن راہوں کی طرف بڑھنے کی چاہت دیکھی ہے، پھر وہ کیوں نہ تمہیں آزما کر آگے بڑھا دے، اگلا درجہ دے دے جنت کا، اپنی محبت کا۔ ہم حقیقت پر کام کرنے کے بجائے ورچوئل ریالٹی سے خود کو مطمئن کر رہے ہیں۔ اس دنیا میں کتنے نامعلوم لوگ ہیں لیکن آسمانوں میں وہ بہت مشہور ہیں۔ ان آنکھوں کو غلط چیزیں دیکھنے سے بچائیں ورنہ اللہ کی دیدار سے محروم رہ جائیں گے۔ جب کوئی وسوسہ آئے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگیں اور ذکر شروع کر دیں۔ جب وسوسے پر بھی شیطان تمہیں نیکی کی طرف بڑھتا دیکھے گا تو اللہ تمہیں ہر غلط راستے سے خود بچائے گا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تم کیسے کیسے بری حرام چیزوں سے بچتے جا رہے ہو۔ کوئی کرتا ہے اتنی محبت صرف میرا اللہ ہے۔ 100 سال زندہ رہنے کے لیے 100 سال جینا ضروری نہیں ہے۔ کوئی ایسا کام کر جاؤ کہ وہ تمہارے لیے باعث عزت صدقہ بن جائے اور قیامت تک تمہارا درجہ بلند ہوتا جائے۔ کسی سے بدلہ لینے کی خوشی کچھ دن رہے گی، معاف کر دو، ایسا سکون ساری زندگی رہے گا۔ یہ اللہ کی محبت ہی تو ہے جو دنیاوی خواہشوں سے غافل ہو کر بھی تم اس کی ذات میں فنا ہونا سکھا دیتی ہے۔ جن کی پہنچ 7 آسمان پار تک ہو ان کے زمینی کاموں کے ذریعے پھر کہاں سے اور کیسے بنتے ہیں؟ یہ خیال بڑی بڑی عقل والوں کی سمجھ سے بھی باہر ہے، کیونکہ وہ ممکن اور ناممکن کی جنگ میں الجھ کر ہار جیت کا فیصلہ خود سنا دیتے ہیں۔ فرق اس چیز سے نہیں پڑتا کہ وہ کیسے چنتا ہے، لیکن ہاں یہ ضروری ہے کہ وہ چن لے، کیونکہ ان سے بہتر کبھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کو پسند آ جائیں تمہارے لیے آزمائش پانا بے وجہ تھوڑی ہے۔ اپنے محبوب بندوں میں سر فہرست تمہارا نام لکھنا ہوگا۔